کروں گا محمد ریحان عربی دوم کے طالب علم سے کہ اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، میں آج آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کے موجودہ مشکلات اور ان کے حالات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ جس کو دیکھو مسلمانوں کو مٹانے کے در پر ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑے بڑے صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاہ و حشم اور غرور و تمکنت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں وہ صاحب اختیار اور اقتدار ہے، وہاں بھی دوسروں کے زیر سایہ ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے۔ کتنے حسرت و افسوس کی بات ہے۔ مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانور، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کی اٹھتی ہوئی ہواؤں نے کی، ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان ہے، زندگی کے مقابلے میں بے بس، بے کس اور لاچار نظر آتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائیں، ایک نئی فضا ہو، ایک نئی آب و ہوا ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے، حالات کا رخ موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو غیروں کے سمت بہ رہا ہے ہمارے سمت بہنے لگ جائیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے زیر لگی ہوگا، یہ سلطنت اور سلطانی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی۔ آج مسلمانوں کو اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ متفرق نہ ہو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم سب آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، بس تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ عرب کے جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جانے دے دی جاتی تھی، خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، لیکن جب انہی جانی دشمنوں کو دین کی دعوت ملی تو بھائی بھائی بن گئے، ذاتی دشمنی کو فراموش کر دیا۔ صحابہ اکرام کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے انہی ذاتی دشمنی کو فراموش نہیں کرتے بلکہ ان کو بڑھانے کو پسند کرتے ہیں، مسافہ ملانے اور بھائی بھائی بن جانے کو اپنی حقارت سمجھتے ہیں۔ ارے منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، ہر پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی بس یہی باتیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما المسلمون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے اور سوچئے کہ آج مسلمانوں کے اوپر وہی حالات نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں کے اوپر ایک دن ایسا آئے گا کہ غیر قومیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جس طرح کھانے والا اپنے پیالے کی طرف بلاتا ہے، گویا کہ مسلمانوں کو ایک لقمہ سمجھ کر ہڑپنے کی کوشش کی جائے گی۔
صحابہ اکرام نے عرض کیا یا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد آج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے ہیبت نکال دے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا دنیا کی محبت اور موت سے گھبرانا، یعنی اس وقت مسلمان دنیا سے محبت کرے گا اور موت سے گھبرائے گا۔ بس میں اسی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ شجر کی شاخ پر تازہ گلاب آئے گا، شجر کی شاخ پر تازہ گلاب آئے گا، دلوں کو کھینچ لے ایسا شباب آئے گا۔ اور یقین مانو ہماری قوم متحد ہو جائے گی جس دن، یقین مانو اسی دن انقلاب آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔